بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 خبریں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ملتان کے نشتر اسپتال سے ہے، جہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر بڑی جو غلطی ہے ہاسپٹل کی جانب سے ہوئی اور ڈاکٹر کی جانب سے ہوئی، اور کس طرح سے ایک زندہ شخص کو مردہ قرار دے کر اسے سرد خانے میں پوری رات رکھا گیا، اور ہوا کیا تھا اور نکلا کیا، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کس نے اور کیوں ایشو کیا، اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اگلی خبر جو کہ فیصل آباد سے ہے، جہاں پر ایک سابق ناظم ہے، ان کی اہلیہ نے ایک بچی کے ساتھ، ملازمہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، اور وہ بچی کہاں فرار ہو کر پہنچی، کن کے ہتھے چڑھی اور کہاں سے پھر وہ بازیاب ہوئی، یہ سب بھی جانیے گا آپ۔ اور اس کے بعد آخری خبر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی پشاور سے، جہاں پر گھر کا چراغ جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی، اناج جسے میں کہوں گی، اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور کس طرح سے ماں باپ کا اکلوتا سہارا، گھر کا واحد کفیل جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اپنے پیچھے کتنوں کو روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ ابھی جو پہلی خبر ہے اس کی طرف پہلے آ جاتے ہیں، اور وہ پہلی خبر جو ہے وہ ملتان سے ہے، جہاں کا نشتر اسپتال ہے، جہاں پر ایک خاتون جنہیں کہ زخمی حالت میں لایا گیا تھا، انہیں گولی لگی تھی۔ زخمی حالت میں اس خاتون کو نشتر ہاسپٹل لایا گیا، اور اس کے بعد ان کا علاج شروع ہوا، اور اس کے بعد ان کو وارڈ نمبر 6 میں شفٹ کیا گیا۔ اب نشتر ہاسپٹل کے جو ڈائریکٹر ایمرجنسی ہیں، جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے ایمرجنسی میں، ڈاکٹر امجد چانڈیو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے خاتون کو مردہ قرار نہیں دیا تھا، لیکن اس خاتون کو مردہ قرار دے کر ان کی لاش کو مردہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پوری رات سرد خانے میں یہ لاش پڑی رہی، اور اس کے بعد اگلے دن یہ خاتون جو ہے یہ زندہ ہو گئی۔ اس وقت ان کا علاج جو ہے نشتر اسپتال میں جاری ہے، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک میریکل ہے، معجزہ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے ڈاکٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے، یا جو لوگ بھی اس میں شامل تھے، جس طرح سے ایک زندہ شخص کو مردہ قرار دیا گیا، اور جو اتنی تکلیف میں اور اس ایسی حالت میں لایا گیا تھا، اور اس کو اگر آپ سرد خانے میں شفٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پر پوری رات گزار کر بھی اگر وہ شخص بچ گیا ہے تو یہ واقعی ایک معجزہ ہے، لیکن یہ غلطی ہے ڈاکٹرز کی۔ لیکن ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر امجد چانڈیو کہتے ہیں کہ میں نے بالکل اس خاتون کو مردہ قرار نہیں دیا تھا۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ پھر کیسے جاری ہوا؟ اس خاتون کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک بھی جاری ہو گیا۔ ان کا تو اس دن ان کو قبر میں ڈالا جانا تھا، اس دن تو ان کو غسل دیا جانا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وہ زندہ تھی اور وہ جاگ اٹھی، اور اسپتال میں اس وقت ان کا علاج جاری ہے۔ لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ پھر کیسے جاری ہوا، اس کی اب تحقیقات جو ہے ملتان کے نشتر ہاسپٹل میں کی جا رہی ہے، اور جیسے کوئی مزید ڈیٹیلز ملتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں 2 جڑواں بچے جو ہیں ان کو مردہ قرار دے دیا گیا، اور جب ان کو نہلایا جا رہا تھا اور پھر اسی طرح سے وہ ایک دم سے وہ پتہ لگا کہ وہ تو زندہ ہیں، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا بچوں نے، اور اس کے بعد وہ جن کو کوئی غسل دیا جا رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ زندہ ہی جو ہے وہ دفنا دیے جاتے، اور اس کے بعد شاید کسی کو پتہ بھی نہ لگتا کہ وہ زندہ تھے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہاں پر پیش آیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ آپ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بڑے اچھے سے اس بات کا کنفرم کریں، کیونکہ اس طرح کے حالات دیکھنے کے بعد یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس بات کو بڑے اچھے سے کنفرم کر لینا چاہیے کہ آیا واقعی جو شخص ہے وہ مردہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے، فیصل آباد کے سابق ناظم ہے، سابق ناظم یوسی ناظم عثمان ہے، اور ان کی اہلیہ آسماء۔ ان کے گھر میں ایک بچی جو ہے یاسمین نامی بچی، 13 سال کی بچی کام کرتی تھی۔ ویسے بھی چائلڈ لیبر کا یہ کیس بنتا ہے، اور چائلڈ لیبر کے کیس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس بچی کے ساتھ؟ یہ بچی جو ہے یہاں پر کام کرتی تھی، اور کام کے دوران جب اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کے بقول اس کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ اس نے کب یہ بتایا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا، یہ ملی کہاں سے۔ یہ لڑکی جو ہے اس دن گھر میں برتن دھو رہی تھی، اور اس سے گھر کے برتن ٹوٹ گئے۔ اس کو ذرا سی بات کے اوپر اسے بہت مارا جاتا تھا۔ اس دن بھی برتن ٹوٹنے پہ اس کو بہت مارا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ رات کو جب صاحب آئیں گے تب تمہاری باقی کی جو ہے کلاس تب ہوگی۔ یہ اس لڑکی کا بتانا ہے۔ اس ڈر سے یہ لڑکی جو ہے اس نے گھر کا دروازہ کھلا پایا، اور یہ گھر سے نکل کر چلنا شروع ہوئی اور نکلتی چلی گئی۔
اس کے بعد اس کو نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے، اور یہ سڑک سے نکلتی اور تھانہ بٹالہ کالونی اس کو کہتے ہیں وہاں پہنچی، بلکہ یہ جھنگ روڈ پر پہنچی۔ جھنگ روڈ پر یہ اسی طرح سے گھوم پھر رہی تھی کہ پولیس کی اس پر نظر پڑی، اور یہ وہ پولیس بتاتی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بچے بہت اغوا بھی ہوتے ہیں، اٹھائے بھی جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے جب ایک بچی کو اس طرح سے گھومتے پھرتے دیکھا اور دور دور تک اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، اور یہ بڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی اور یہ رو رہی تھی، تو ہم نے پھر اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور ہم نے اس کو لاوارث جان کر تحویل میں لیا، اور اس کے بعد قریبی پولیس اسٹیشن اس کو لے کر گئے۔ شروع میں تو یہ ہمیں بتا ہی نہیں پا رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی، تو تھانہ بٹالہ کالونی اسے پہنچایا۔ اس کے بعد اس کا طبی معائنہ جب کرایا گیا تو پتہ لگا کہ اس کے جسم پر ڈنڈوں کے نشان ہیں، ڈنڈوں سے مارے جانے کے نشان ہیں، اور مختلف جسم پر تشدد کے نشانات اس کے موجود تھے، جس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے اسے اپنی تحویل میں لیا۔ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس بچی کے اوپر کافی تشدد کیا گیا تھا، یعنی کہ چائلڈ لیبر اور تشدد دونوں کے کیسز جو ہیں اب یہ کہتی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہ اس کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ اب تیسری جو سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پشاور سے، اور کے پی پشاور میں بھی یہ ایک علاقہ ہے، چمکنی کا علاقہ ہے، شاہپور، اور یہاں پر یہ ایک لڑکا تھا گل رحمان، 16 سال کا یہ لڑکا تھا، چنگچی چلاتا تھا، ماں باپ کا واحد کفیل تھا، اپنے گھر والوں کے پیٹ جو ہے جسے آپ کہیں گے کہ پال رہا تھا، اور ان کو دیکھ رہا تھا، غریب خاندان کا ایک غریب سا لڑکا تھا اور محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اس بچے کی لاش جو ہے کچھ دن پہلے کھیتوں سے ملی، جس کے بعد اس کا میڈیکل کیا گیا تو اس میں تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، البتہ اسے مارا گیا ہے۔ اس کے بعد جو موبائل کال ٹریس کیا گیا اور جو لاسٹ موبائل کال اور جو تمام تفصیلات اسے حاصل ہوئیں، تو اس سے اس کا ایک قریبی رشتہ دار تھا، شیر اکبر اس کا نام ہے، اسے پھر پکڑا گیا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رابطہ رہا، کچھ کالز اس طرح کی ٹریس ہوئیں۔ لاسٹ لوکیشن جو ہے اس کی اور شیر اکبر کے موبائل کی ایک جگہ پر جب معلوم ہوئی تو اس کے بعد شیر اکبر کو پکڑا گیا۔ شروع میں تو جیسا کہ مجرم ہمیشہ کرتے ہیں ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسے جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی اور جو نشانات کچھ ملے ان کی روشنی میں بھی یہ تمام تر شک جو ہیں شیر اکبر کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ شیر اکبر نے وجہ کیا بتائی اس لڑکے کو جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، جوان سا چھوٹا سا بچہ تھا، 16 سال کا۔ اس لڑکے کو اس نے صرف اس لیے مارا، اس کا کہنا ہے کہ میری اس کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ اب اس کا جو بھی مطلب لیں، اس نے کہا کہ میں اسے دوستی کرنا چاہتا تھا اور یہ مجھ سے کنی کتراتا تھا، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، اور مجھے اس بات کا بڑا غصہ تھا، اور ہماری رشتہ داری تھی اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، میری بے عزتی کرتا ہے، تو اس بنا پر مجھے غصہ تھا اور میں نے اس وجہ سے اس کا قتل کر دیا، اور قتل کر کے میں نے اسے کھیتوں میں پھینک دیا۔ ابھی تک کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں زیادتی نہیں ظاہر ہوئی، وہ نہیں آئی، لیکن یہ اب دوستی کے لیے کہا جانا اور دوستی کے لیے نہ ماننا صرف یہ وجہ بنی، شیر اکبر کو بہانہ ملا کہ وہ اس بچے کو قتل کر دے۔ یہ ہمارے اندر فرسٹریشن اور یہ ہمارے اندر جو ایک انا خاص طور پہ جسے میں کہتی ہوں، جس کے خول میں ہم بند ہیں اور جس کی بنا پر ہم ہر ایک کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، اور ایک لمحے کی غلطی جو ہے، اب یہ جو لڑکا ہے شیر اکبر، یہ بھی اب سلاخوں کے پیچھے رہے گا یا اسے سزائے موت ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ جو اس بچے کے گھر والے ہیں، وہ جو اکلوتا بیٹا تھا جن ماں باپ کا، وہ پورا خاندان، اس پورے خاندان کو رلا دیا اس نے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔